بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ملک یمن میں آباد قبیلہ طے کے سردار حاتم طئی کے پاس عربی نسل کا ایک بہت عمدہ گھوڑا تھا۔ خوبصورتی اور تیز رفتاری میں یہ گھوڑا اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن روم کے بادشاہ کے دربار میں حاتم طئی کی سخاوت اور اس کے سبک رفتار گھوڑے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اپنی اپنی معلومات کے مطابق ہر شخص حاتم طئی کی تعریف کر رہا تھا۔ درباریوں کی یہ بات سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک آزما نہ لیا جائے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا عقل مندی کے خلاف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ حاتم طئی کے پاس جائیں اور اس سے اس کا وہی گھوڑا مانگیں۔ اگر وہ دے دے تو بے شک تعریف کا مستحق ہے، اگر وہ نہ دے تو ثابت ہو جائے گا کہ ریاکار ہے۔ سب نے بادشاہ کی اس بات سے اتفاق کیا اور وزیر کچھ لوگوں کو ہمراہ لے کر حاتم طئی کے پاس پہنچ گیا۔ شاہروم کا یہ وفد رات کے وقت حاتم کے گھر پہنچا۔ اتفاق سے اسی رات تیز بارش ہو رہی تھی اور بادل خوفناک انداز میں گرج رہا تھا۔ ایسے موسم میں بہت سے مہمانوں کے کھانے اور آرام کا انتظام کرنا بہت دشوار کام تھا۔ ان تمام مسائل اور مشکلات کے باوجود حاتم نے دسترخوان پر بہترین بھنا ہوا گوشت مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا۔ صبح ہوئی تو ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وزیر نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور وہ گھوڑا اس سے مانگا جس کی دور دور تک شہرت تھی۔ وزیر کی یہ بات سن کر حاتم طئی نے افسوس کے انداز میں ہاتھ ملے، پھر بولا، اگر آپ وہ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو آتے ہی یہ بات کیوں نہ بتا دی؟ اب تو وہ پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں رہا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رات بہت سخت طوفان تھا۔ یہ کسی طرح بھی ممکن نہ تھا کہ میں چراگاہ سے کوئی جانور منگواتا اور اسے ذبح کر کے آپ کی ضیافت کا اہتمام کرتا۔ گھر پر صرف وہی گھوڑا تھا اور مجبوراً میں نے اس کو ذبح کر دیا، کیونکہ میں یہ بات کسی طرح بھی گوارا نہ کرتا کہ میرے مہمان بھوکے سو جائیں۔ وزیر حاتم کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، لوگ آپ کی جس قدر تعریف کرتے ہیں، خدا کے فضل سے آپ اس سے بھی زیادہ مہربان اور سخی ہیں۔ بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ معلوم ہوا، اس نے بھی یہ بات مان لی کہ حاتم طئی واقعی تعریف کا حقدار ہے۔